اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی آپس کی دوستی کو جو ہے وہ انسان عام کرتا جا رہا ہے اور اس کو کوئی عیب نہیں سمجھا جا رہا ہے. اسکولوں کے ذریعے سے، کالجز کے ذریعے سے، یونیورسٹی کے ذریعے سے بے پردگی عام ہونے کی وجہ سے، گندی فلمیں عام ہونے کی وجہ سے. آئیے اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ زنا سے آخر ہوتا کیا ہے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اللہ اکبر، زنا کا جو عذاب ہے اللہ پاک فرما رہا ہے قرآن میں کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. یہاں یقیناً بیٹھے ہوئے نوجوان اس گناہ میں مبتلا نہیں ہے، اس لیے کہ گنہگار لوگ ایسی محفل میں نہیں آتے، لیکن آپ کو خطاب کر کے، آپ سے گفتگو کر کے ان لوگوں تک اللہ کرے یہ بات پہنچ جائے جو جن کے کان اس گفتگو کے مستحق ہیں، جن کے کان اس گفتگو کے جو ہے وہ حقدار ہیں. اللہ کرے ان کانوں تک اور پھر ان دلوں تک وہ بات پہنچے. آج اللہ اکبر زنا عام ہو رہا ہے، بدکاری عام ہو رہی ہے اور اب اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، ہلکے میں لیا جاتا ہے. سن لو، اللہ کے رسول غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہوگا 3 ان پر مصیبتیں دنیا میں آئے گی. 3 مصیبتوں سے وہ دنیا میں 2-4 ہوں گے. نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہلی سزا جو دنیا میں زنا کرنے والوں کو ملے گی یہ کہ اللہ ان کے چہرے سے خوبصورتی کو ختم فرما دے گا، چہرے سے نورانیت کو ختم فرما دے گا. آج کاسمیٹک آئٹم پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ فروخت ہوتے ہیں. انسان خوبصورت بننے کے لیے، انسان حسین دکھنے کے لیے کتنے پیسے خرچ کرتا ہے، کتنے روپے خرچ کرتا ہے. قوم کی بچیاں بھی اور قوم کے بچے بھی. ایک بات آپ سے کہہ دوں، اگر اس کے اندر کوئی ناجائز چیز کی ملاوٹ نہیں ہے تو ہمارے علماء اس کے استعمال کو ناجائز و حرام نہیں کہتے، جو چیزیں جائز ہے. لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ گناہ کر کے، زنا کر کے، بدکاری کر کے، کاسمیٹک آئٹم کے ذریعے سے چہروں کو چمکانے کا خواب دیکھنے والوں سن لو، جس چہرے سے خدا نورانیت اور خوبصورتی چھین لے، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی کریم، دنیا کا کوئی چیز اس کے اندر خوبصورتی پیدا نہیں کر سکتی. اچھی طرح یاد رکھنا، رات کا زنا کر کے صبح کو خوبصورتی کا خواب دیکھنے والوں یہ خام خیالی ہے. گھنٹے 2 گھنٹے اپنے چہروں کو کاسمیٹک آئٹم کے ذریعے سے تو چمکا سکتے ہو، لیکن واللہ جس زنا کی طرف اور گناہ کی طرف قوم کی جوان نسل جا رہی ہے یہ وہ گناہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب زنا کرنے والے قیامت کے دن میدان محشر میں لائے جائیں گے تو ان کے چہرے پر جہنم کی آگ رکھ کر کے بھڑکائی جائے گی. ان کے چہروں پر جہنم کی آگ چہروں پہ رکھ کر کے بھڑکائی جائے گی. ذرا غور تو کرو، سوچو تو صحیح. یہ کسی مولوی صاحب کا قول نہیں، کسی سیاسی لیڈر کی بات نہیں، یہ اس نبی کا فرمان ہے جس کے بارے میں میرا امام کہتا ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. اپنے چہروں سے محبت کرنے والوں، اپنے چہروں سے پیار کرنے والوں ذرا تصور تو کرو. اللہ اکبر، 1 سے 1.5 منٹ کی لذت کے لیے، 2 منٹ کی لذت کے لیے اللہ اکبر میرے اور تمہارے نبی فرما رہے ہیں، غیب کا رسول فرما رہے ہیں زانیوں کے چہروں پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. اسی پر بس نہیں، اپنے چہروں کو کاسمیٹک آئٹم مل کر کے خوبصورت بنانے والوں، ارے نادان گناہ چھوڑ دے، خدا کی خشیت سے لرزنا شروع کر دے، اللہ کے خوف سے آنسو بہانا شروع کر دے. انشاءاللہ جب تک زمین پہ رہے گا تو بھی تیرا چہرہ چمکے گا، جنازے میں رہے گا تو بھی تیرا چمکے گا، قبر میں جائے گا تو بھی تیرا چہرہ چمکے گا، اور جب قیامت کے دن اٹھے گا تو تیرا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا. اس لیے کہ یہ بات اللہ کے رسول نے بیان فرمائی. جو اللہ کی خشیت سے روتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، قیامت کے دن ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکیں گے. لوگ کہیں گے یہ کون نبی ہے،
یہ کون نبی ہے، کون شہید ہے، کون ولی ہے جس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا ہے؟ تو جواب دیا جائے گا نہ نبی ہے، نہ شہید ہے، نہ ولی ہے، یہ وہ مسلمان ہے جو تنہائی میں اس لیے گناہ سے بچتے تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور سے بچتے تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو زنا کا پہلا عذاب جو دنیا میں آتا ہے، چہرے کی رونق اور خوبصورتی جاتی۔ دیکھ لیجئے، ہر ایک کو دیکھ کر کے آپ اپنے عقل کا گھوڑا مت دوڑانا، لیکن کہتا ہوں دیکھ کر کے فرق نہیں کر سکتے کہ مسلم ہے کہ غیر مسلم۔ چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی ہے، ہوائیاں۔ کل تک مسلمانوں کے چہرے اتنے خوبصورت تھے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے، خوف کی وجہ۔ اور دیکھنا، جو لوگ عمر ڈھلتی ہے تو چہرے کا حسن ختم ہوتا ہے، لیکن اللہ والوں کی جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے چہرے پر شباب آتا جاتا ہے۔ کیا آپ نے حضور تاج الشریعہ کو آخری عمر میں نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے حضور اشرف العلماء کو آخری عمر میں نہیں دیکھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا آپ نے حضور سرکار کلا کو آخری عمر میں نہیں دیکھا؟ کہ آپ اس وقت اپنے موجودہ بزرگوں کو جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ہے، آپ ان کی سیاہ داڑھی کے وقت کے چہروں کو دیکھیں اور اس وقت ان کے چہروں کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا داڑھی کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو رہی ہے، لیکن چہرے پہ انوار بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ سارے تو بزرگوں کا ہی ہے، اگر ان کو نہیں دیکھا کم سے کم اپنے امیر کا چہرہ دیکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امیر سنی دعوت اسلامی۔ ان علماء کرام کا چہرہ دیکھو، عمر بڑھتی ہے تو چہرے پر جھریاں آتی ہے، لیکن جو لوگ اللہ سے ڈر کے گناہ سے بچتے ہیں، جیسے جیسے عمر ڈھلتی چلی جاتی ہے چہرے پر شباب آتا چلا جاتا ہے۔ یہ گناہ سے بچنے کی برکت ہے۔ اس لیے میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں، اللہ کے بندوں، کوئی کچھ کرے نہ کرے اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ اور دوسری عذاب اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ اس کی روزی کو کاٹ دیتا ہے، اس کی روزی میں کٹوتی کر دیتا ہے، اس کی روزی کو گھٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اور تیسری چیز میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کی عمر بھی گھٹا دی جاتی ہے، اس کی عمر بھی کم کر دی جاتی ہے۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے زیادہ جیوں، آج ہر بندہ چاہتا ہے روزی ہو، ہر بندہ کسی نہ کسی تعویذ لکھنے والے کے دروازے پر ہے۔ میں تعویذ لکھنے کا یا دینے کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، راتوں کو پاپ کی اڈے آباد کرو گے، راتوں کو زنا کی اڈے آباد کرو گے، راتوں کو جرائم کے اڈے آباد کرو گے، اور اللہ زنا کی وجہ سے تمہاری روزی اٹھا لے، تو میں مذاق کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، صرف جملے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، جس کی روزی اللہ اٹھائے، ملا کا تعویذ اس کی روزی میں برکت کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ یاد رکھنا، میں ملا مذاق اڑانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ صدیوں پیچھے جائیں گے تو ملا اس شخصیت کو کہتے تھے جو علم کے اعتبار سے اپنے دور میں سب سے نمایاں اور امتیازی شان رکھتے تھے، جیسے حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اس طریقے سے اور بھی لوگ ہیں۔ اتنی بات ضرور کہوں گا، جس کی روزی اللہ اٹھا لے، ملا کا تعویذ اس میں برکت پیدا نہیں کر سکتا۔ اس لیے مسلمانوں، اگر الٹی گنتی شروع ہوئی ہے تو کبھی سوچا بھی ہوتا کہیں ہم نے زنا تو نہیں کیا، کہیں ہم نے برائی تو نہیں کی۔ آئیے ایک بات آپ کو کہتا ہوں، تھوڑا سا ایک روایت پڑھ دوں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ غور سے سننا اور اپنے آپ کے حال پر رحم کرنے کی کوشش کرنا۔ نہیں کسی پہ رحم کرتے، کم سے کم اپنے آپ پر رحم کرو۔ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک طویل حدیث لکھتے ہیں، جس کو اختصار کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں۔ ہر بندہ سوچے، دراصل لوگ تقریر سنتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں نصیحت تو کسی اور کو ہو رہی ہے، مولانا کسی اور سے مخاطب ہے۔ یاد رکھنا، یہ بات تقریر اور واعظ و نصیحت کے اصول میں سے ہے۔ واعظ اپنے آپ کو بھی اللہ کی عدالت میں کھڑا رکھے اور اپنی قوم کو بھی اللہ کی عدالت میں کھڑا رکھے، اور ہر بندہ سوچے یہ خطاب صرف مجھ سے ہے اور مجھے سے ہے، مجھے کو عمل کرنا اس پر، بس اور کچھ نہیں۔
اب تک یہی ہے، ہم کہتے ہیں تو سدھر، وہ کہتا ہے تو سدھر، وہ کہتا ہے تو سدھر، یہ تو میں سارا نقصان ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کی پہلے فکر کرو، پہلے اپنی فکر کرو۔ ہم سے خطاب ہے، اللہ کے رسول غیب دا نبی، آخری نبی کا فرمان سنو اور لرز جاؤ، اپنے آپ پر رحم کرو۔ مئی کی گرمی میں ہائے ہائے کرنے والوں، مئی کی دھوپ برداشت نہ رکھنے کی مئی کی دھوپ برداشت نہ کرنے کی طاقت نہ رکھنے والوں، مئی کی دھوپ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے جسم میں، مکھی اور مچھر کے ڈنک کو سہنے کی طاقت نہیں ہے جسم میں، اللہ اکبر، آنکھوں کے اندر کچرا چلا جائے برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، چھوٹا سا کانٹا چپ جائے برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ اتنے کمزور انسان تو اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکے گا؟ دیکھ تیرے اور میرے نبی کیا فرما رہے ہیں، یہ محفل واعظ و نصیحت لطیفے کے لیے نہیں، آپ کو جنت کے سرٹیفکیٹ دینے کے لیے نہیں، آپ کے سروں پر ہاتھ رکھ کر سہلا کر کے آپ کو سلانے کے لیے نہیں، یہ تو بانگے درا کے طور پر ہے۔ یہ گھنٹی بج رہی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیے۔ میرے امام نے کہا تھا سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل سانپ چرا لے یا وہ چور بلا کے ہے، تیری گٹری ٹاپی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، سونا بند ہے، سونا پاس ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے، تو کہتا ہے نیند میٹھی، تیری متھی نرالی ہے۔ اللہ اکبر، یہ جو چور ہے نا، چور یہ صرف بدعقیدے نہیں ہے، بدعقیدوں کے ساتھ اپنا نفس بھی بدترین دشمن ہے۔ کہتے ہیں رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے جو سب سے بچ جاتا ہے؟ نفس سے بچنا مشکل ہوتا ہے، نفس سب سے بڑا دشمن ہے۔ رمضان شریف میں شیطان تو قید میں چلا جاتا ہے لیکن نفس قید میں نہیں جاتا۔ یاد رکھنا، نفس وہ شریر گھوڑا ہے، اس کو تھوڑی بھی ڈھیل دو گے تو وہ جہنم میں لے جا کر کے گرا دے گا۔ اس لیے غور سے سننا، تمہارے اور میرے سچے نبی، خاتم النبیین، قائد المرسلین، غیب دا نبی ہم پر احسان کرتے ہوئے جہنم کے احوال پہلے کے پہلے بتا رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن زانی اس حالت میں آئیں گے، قیامت کے دن زنا کرنے والے۔ میں تھوڑا سا اپنے بزرگوں سے، علماء سے معافی چاہتے ہوئے میں کھل کر اپنے جوانوں کے سامنے بات رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ جو بے پڑھے لکھے میری طرح کچھ محفل میں آئے ہوں گے ان لوگوں تک بھی بات پہنچ جائے اور وہ بھی سمجھ جائے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بات مشکل تھی اس لیے سمجھ نہ سکا۔ میں معذرت چاہتے ہوئے اگر کسی کے کانوں پر میرے جملے گرا لگے، ادب سے ہلکے لگے، مقام اور معیار سے گرے ہوئے لگے، میں ان سے پہلے ہی معذرت چاہتا ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے مجھے اپنی قوم سے آج بات کہہ لینے دے۔ اگر مجھے حکم دیا گیا ہے اللہ زنا کرنے والے لڑکے اور لڑکیاں غور سے سنیں، ان کے ذریعے سے اللہ ان کے کان تک آواز پہنچائے۔ میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن زنا کرنے والے اس حال میں آئیں گے کہ ان کے چہرے پر جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی اور ان کی اپنی شرمگاہ سے اتنی گندی اور خطرناک بدبو آ رہی ہوگی کہ اس بدبو سے پورا محشر ان کو پہچانے گا کہ یہ زانی ہے، زانی۔ ہنسنے کی بات نہیں، صرف سمجھانے کے لیے ایک بات کہوں، 5 لوگ محفل میں بیٹھے اور اگر کسی کی گیس نکل جائے اور اس میں بدبو ہو تو اس وقت انسان کو کتنی شرم آتی ہے۔ ایک ریئل چیز کہہ رہا ہوں میں، کوئی ہنسنے ہنسانے کی بات۔ 5-7 لوگ بیٹھے ہو، پیٹ کی ہوا نکل جائے اور اس میں بدبو ہو تو آدمی کو کتنی شرم آتی ہے۔ جہاں صحابہ ہوں گے، اولیاء ہوں گے، انبیاء ہوں گے، وہاں زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو میدان محشر والوں کے دماغ کو چاٹے گی، بے چین کرے گی، اور لوگ ان کی شرمگاہوں کی بدبو کو دیکھ کر پہچانیں گے کہ یہ زانی ہے، زانی۔ رات بھر زنا کر کے صبح کو قیمتی عطر لگا کر گھر سے نکلنے والوں، آپ مصنوعی طور پر اپنے جسم کو آج مہکا سکتے ہو، لیکن اللہ کو ناراض کرنے والوں، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو، آج توبہ کرو،
ورنہ کل تمہاری ناپاک اور بدبودار شرمگاہ کی وجہ سے لوگ تمہیں پہچانیں گے۔ اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اور جب ان کی بدبودار شرمگاہ کی وجہ سے لوگ ان کو پہچانیں گے تو اس وقت ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے۔ ہائے ہائے کیا بنے گا؟ 2-2 منٹ کی لذتوں کی خاطر میرے اللہ کو ناراض کرنے والوں، کیا اللہ نے نکاح کا تصور نہیں دیا؟ کیا اللہ نے نکاح کی اجازت نہیں دی؟ ارے نادان، کوئی نیکی ایسی ہے جو ایک نبی نے کی، دوسرے نبی نے نہیں کی، تیسرے نبی نے کی، چوتھے نبی نے نہیں کی۔ بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو ہم نیکی کہتے ہیں لیکن ایک نبی نے کی، دوسرے نبی نے نہیں کی۔ ان کے زمانے میں ایسے حالات نہیں تھے۔ اس طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں، بہت سارے نبی شہید ہوئے، دوسرا نبی شہید نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے اور دیکھیں، کسی نبی نے ہجرت کی، دوسرے نبی نے ہجرت نہیں کی۔ کسی نبی نے بیوی کے ساتھ ہجرت کی، کسی نبی نے بغیر بیوی کی ہجرت کی، کسی نبی نے بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کی، کسی نبی نے یوں ہی اکیلے ہجرت کی۔ یعنی نیکیوں کے اندر ایسا ہوا ہے، لیکن نکاح ایسی عبادت اور نیکی ہے ہر نبی نے کی ہے۔ کوئی نبی کا دامن نکاح سے خالی نہیں ہے سوائے ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس لیے نکاح نہیں کیا کیونکہ آپ قیامت کے قریب زمین پہ آنے والے تھے، اس لیے نکاح کو موقوف رکھا گیا۔ انشاءاللہ جب میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ تشریف لائیں گے تو اس وقت وہ نکاح بھی فرمائیں گے۔ اس طریقے سے ہر نبی نکاح والا ہوگا۔ اللہ اکبر! بتاؤ، جس اسلام نے کہا نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، اس مذہب کے ماننے والے ظالموں نے نکاح کو اتنا مشکل کیا کہ زنا آسان ہو گیا، زنا پھیل گیا، زنا کی بدبو پھیل گئی۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا نکاح اتنا آسان تھا قرون اولیٰ میں کہ اگر کسی کی ایک بیوی مر جاتی تو اس کا جنازہ اٹھنے سے پہلے اگر وہ دوسرا نکاح کرنا چاہے، کسی نے کیا نہیں، اگر کرنا چاہیں تو کر سکتا تھا۔ اتنا آسان تھا نکاح، اتنا آسان تھا نکاح۔ بیواؤں کا نکاح بھی آسان تھا۔ آج کل تو حال یہ، شرافت کی علامت یہ ہے کہ میں 24 سال میں بیوہ ہو گئی تو دوسرا نکاح نہیں کروں گی، میں سب سے زیادہ شریف۔ پھر بعد میں چاہے اور افواہیں گھومتی رہے اور معاملات ہوتے رہے، میں کچھ نہیں کہتا اس پر۔ شرافت بیوہ ہو کر گھر بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ اسماء بنت عمیس سے بڑھ کر کے اس دور میں کون شریف خاتون ہو سکتی ہے؟ حضرت اسماء کا پہلا نکاح حضرت جعفر طیار کے ساتھ ہوا۔ حضرت جعفر کی شہادت ہوئی، وہ نہیں رکی، انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ نکاح کیا۔ صدیق اکبر کا وصال ہوا۔ اسماء بنت عمیس کا تیسرا نکاح 2 بار بیوہ ہونے کے بعد مولا کائنات مشکل کشا سیدنا علی مرتضیٰ سے ہوا۔ میں حضرت اسماء کی جوتیوں پہ اپنا دل رکھ کے قربان ہونا چاہتا ہوں۔ کتنے بڑے بڑوں کی بیوی بنی، ایک تو حضرت جعفر طیار کی بیوی بنی، جب بیوہ ہوئی تو صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحقیق ان کی بیوی، پھر ان کے وصال کے بعد مولا کائنات کی بیوی بنی، اور اس کے بعد مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ رہی۔ خود اماں خدیجۃ الکبریٰ 2 بار بیوہ ہو کر تیسرا مرتبہ نکاح حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ بیوہ ہو کر نکاح نہ کرنا یہ تقویٰ نہیں ہے، بلکہ کوشش کرو اپنی بیوہ خواتین کا نکاح کرنے کی۔ اور آپ سے تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، بھیونڈی والوں، بیواؤں سے نکاح کرنے میں شرم مت کرو، بیواؤں سے نکاح کرو، نہیں کر سکتے کماریوں سے کرو، زنا مت کرو۔ ایک تقریر میں میں نے لوگوں کو کہا زنا مت کرو، 2-2 3-3 4-4 بیویاں کرو۔ کچھ لوگ مجھ سے جھگڑنے لگ گئے کہ تو یہ لوگوں کو بگاڑنے نکلا ہے۔ میں نے کہا میرے جملے پہ تو غور کرو، میں مولانا لوگ کو تھوڑی بول رہا ہوں، میں تو ان کو بول رہا ہوں یار تو ایک بیوی پہ تیرا جی نہیں بھرتا، پھر بھی تو زنا کرنے جاتا ہے، تو زنا مت کر، نکاح کر۔ 2 رکھ کر بھی تیرا دل نہیں بھرتا تو 2 پہ زنا مت کر، نکاح کر، تیسری کر، تیسری پر بھی تیرا جی نہیں بھرتا تو زنا مت کر، 4تھا نکاح کر۔ لوگ کہتے ہیں کیسے ظالم لوگ ہیں، 3-3 4-4 نکاح کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں میرے اسلام کا حسن۔ اسلام سے پہلے لوگ 100 بیویاں رکھتے تھے، 99 رکھتے تھے، 80 رکھتے تھے، 70 رکھتے تھے، 75 رکھتے تھے، 300 رکھتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے سینکڑوں لا تعداد کا تصور ختم کیا۔ لوگ بھونکتے، اسلام نے کہا 4 اسلام نے کیا کہا، تجھے کیا خبر؟ اسلام کے حسن کی انتہا تک تو
بڑے بڑے محققین کی رسائی نہیں ہو سکی. کھڑے ہو کر استنجا کرنے والے کیا جانے اسلام کی خوبصورتی کو. کیا بکتے ہو؟ چار اسلام نے چار نہیں دی. اسلام جس ماحول میں آیا یعنی پیغمبر اسلام کا قانون وہ پس منظر دیکھو. کوئی تعداد نہیں تھی عرب میں. کسی کی 300 ہے, کسی کی 100 ہے, کسی کی 500 ہے. خود جو کھڑے ہو کر استنجا کرتے ان کے یہاں 3300 ہے. اگر نام لے تو پھر دکھ ہوتا ہے لوگوں کو. لیکن ایک بات کہو, اسلام نے کیا کیا؟ یہ اسلام کا حسن ہے. اسلام نے کہا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اسلام نے کہا جو تمہیں پسند آئے ان عورتوں سے نکاح کرو. اے اللہ, جو جدھر نظر اٹھے ادھر ہی بھاگ جائے, ادھر بھاگ جائے. نہیں, جو پسند آئے ان سے نکاح کرو. کتنی؟ مثنا 2 ثلاثہ 3 رباع 4. پھر اس کے بعد اجازت دی اور قید لگائی اللہ تعدلوا فواحدہ. اور ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی پہ اکتفا کرو. اے اسلام, یہ تیرا احسان ہے کہ 500 300 کرنے والوں کو تو نے 4 پہ لا کے کھڑا کر دیا. اسلام کا احسان ہے عورتوں پر. اسلام نے 4 پہ لا کے کھڑا کیا ہے. لیکن آپ سے کہتا ہوں, اگر زنا کو روکنا ہے نکاح کو عام کرنا پڑے گا. اور یہ بات بھی میں کسی خوف کے بغیر کہتا ہوں, اگر ایک بیوی کے بعد زنا سے نہیں رکتے, مجھے ان ظالم ماں باپ بھائیوں پر بھی افسوس ہے. مجھے یہ خیال بھی ہے بھیونڈی والے اس کے بعد نہ بلانا چاہے تو شوق سے نہ بلائے. نہ مجھے کہیں جانے کا شوق ہے اور نہ کسی کے بلانے کا میں منتظر ہوں, اس لیے کہ مجھے ایک ہی جگہ جانے کا شوق ہے بس, اور وہیں رہ جانے کا شوق ہے. وہ میرے محبوب کا آستانہ, میری منزل ہے ان کا آستانہ. مسلسل ایک سفر ہے اور میں ہوں, وہاں جانے کا شوق ہے, وہی رہ جانے کا شوق. ایک بات آپ سے کہوں بھیونڈی والوں, اگر بچہ زنا کرتے پکڑائے پورا سماج اس کی حمایت میں کھڑا رہتا ہے. باپ بھی, بھائی بھی, بہن بھی, ماموں بھی, سسرال والے بھی. زنا کرتے پکڑائے گا سب کھڑے رہیں گے. لیکن اگر اس نے زنا سے بچنے کے لیے دوسرا یا تیسرا نکاح کر لیا تو ماں کہتی تیرے سے میرا کوئی تعلق نہیں, باپ کہتا میرا تیرے سے کوئی تعلق نہیں. کتنا ظالم معاشرہ ہے. زنا کو صرف نکاح کی وجہ سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. میں ان کو نہیں, ایک بیچارے ناتخواں ایک بار ایک پروگرام میں میرے ساتھ ہو گئے, وہ لائیو پروگرام میں, کہا حضرت آپ کی سب بات اچھی ہے, آپ یہ دوسرے نکاح کی بات اچھی نہیں کرتے. میں کہا ناتخواں صاحب آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, وہ جو ادھر ادھر منہ مارتے پھر رہے ان سے کہہ رہا ہوں کہ زنا مت کرو, نکاح کرو. میری بات تو سمجھو, میں بات جو کہنا چاہتا ہوں, اگر یہ بات تھی کہ میں ہر ایک کو کہتا تو میں ہی نہ کر لیتا پہلے. بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک روٹی سے جس کا پیٹ نہیں بھرتا اور گھر میں ایک ہی روٹی ہے, وہ دوسری چرا کے کھا رہا ہے, چھین کے کھا رہا ہے, کسی کی روٹی پہ نظر ڈال رہے تو اس کو کہا جاتا ہے بھیا ایک پہ تیرا پیٹ نہیں بھرتا, دوسری کھا لے مگر چوری نہ کر, کسی کی روٹی پہ نظر نہ ڈال. یہ اسلام کا تصور ہے میرے بھائی, آپ سمجھتے کیا ہو؟ اس لیے میری گزارش ہے نوجوانوں, زنا کرنے والا بزدل ہے اور زنا سے بچنے کی نیت سے نکاح کرنے والا بزدل نہیں بلکہ بہادر ہے. آج آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, کل قیامت میں تمہارے ساتھ رسول اللہ کھڑے ہیں. جو گناہ سے بچنے کی نیت سے نکاح کو عام کرو اور دوسروں کو تصور دو, اور یاد رکھنا ظالم معاشرے کا گلا گھونٹ دو اور بتا دو ہم لوگوں کی رضا کے قائل نہیں ہیں بلکہ ہم تو یار کی خوشی چاہتے ہیں. واللہ ورسولہ احق ان یرضوا. تو بات دور نکل گئی. زنا پہ کنٹرول کے کئی طریقے. نمبر 1, اگر اللہ نے نوازا ہے نکاح کرو. اور خواتین سے کہتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد میرے ایک دوست نے کہا بھیا جس دن سے آپ انٹرنیٹ پر آئے ہیں ہر روز میاں بیوی بیٹھ کے ساتھ میں بیان سنتے تھے, دوسرے نکاح کی فضیلت کیا بیان کی. بابی نے کہا ان کو نہیں لگانا. میں کہا بابی نہیں سنتی تو میں نے کیا کرنا, نہ لگانا تو نہ لگانا. میرا عادت تو یہ ہے جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے, جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں. بھابھی اس میں شامل ہی نہیں ہے, اس کو اچھی لگے کہ بری لگے, میرے یار کو اچھی لگے, بس میں نے وہی بات کہی. 2-3 ہفتے کے بعد
پھر اس کے بعد خبر آئی کہ وہ سنتی ہو گئی. میں نے کہا کیوں سنتی ہو گئی؟ تو پھر وہ بڑا حادثہ آیا اور پھر سہیلیوں کا جو حادثہ ٹکرایا اور اس کے بعد میری بات سمجھ میں تب پتا چلا کہ شوہر زانی کہلائے اس سے بہتر ہے کہ شوہر 2-3 بیویوں کا شوہر کہلائے. یہ بات آج کل ہمیں تانا دیا جا رہا ہے اگر مسلمانوں کے ساتھ نکاح کرو گے تو سوکن کا صدمہ سہنا پڑے گا. میں نے کہا سوکن کا صدمہ نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ بیوی فخر سے کہے گی میرا شوہر زنا کے اڈے پہ نہیں پڑا ہوا ہے, میرا شوہر میری طرح کسی دوسری بیوی کے بستر پہ موجود. ہاں یہ بات ہے. میں لوگوں کو ایک بات کہتا ہوں, دیکھو انڈیا میں ہے کہ نہیں ہے یہ آپ کی ذمہ ہے, لیکن برا مت ماننا انڈیا والوں, گوگل پہ سرچ کرنا. ہمارے مسلمان کے اندر, ایمان والوں کے اندر ایک بیوی ایک شوہر کی 4 بیویاں آپ کو ملے گی, لیکن ہمارے مذہب میں ایک بیوی کے 5 شوہر نہیں ملیں گے. اب یہ 5 شوہر ایک بیوی کے کہاں, یہ آپ کو گوگل پہ سرچ کرنا پڑے گا. کس ملک میں ڈھونڈنا آپ کو ہے, افریقہ میں, یورپ میں, امریکہ میں, کہاں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں نہیں بتا پاؤں گا اس کو اس وقت آپ کو. تو میں نے سوچا وہ لوگ ہمیں سکھائیں گے دوسری نہ کرو تیسری نہ کرو, جو ایک بیوی کے ساتھ 5 بھائی رہ چکے وہ ہمیں سکھائیں گے. اس میں کیا عیب ہے؟ میں نے کہا عیب یہ ہے کہ ہم عورت کو سمجھتے تالے کی طرح. بات سمجھ آتی ہے؟ عورت کیا ہے بولیں, تالے کی طرح. تالا نہیں ہے, تالے کی طرح. اور شوہر کو سمجھتے چابی کی طرح. جو تالا ہر چابی سے کھل جاتا ہے وہ تالا معتبر نہیں رہتا, اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ میں مشیر بھائی کی طرح نہیں کہوں گا بولو سبحان اللہ, اور یہ سبحان اللہ بولنے کی بات بھی نہیں, اس لیے کہ میرا عنوان ہی ایسا چل رہا ہے کہ آپ پھنس جائیں گے کہ کہاں کہیں کہاں نہ کہیں. چپ چاپ ہی سننے لگی, توجہ کریں. اگر تالا ایک ہر چابی سے کھل جائے تو وہ تالا غیر معتبر ہوتا ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ رکھا جائے گا کتنا بھی خوبصورت ہے, اٹھا کے کباڑ خانے میں بھنگار میں پھینک دیا جائے گا. یہی تو ہے, تالا ہر چابی سے کھلے معتبر نہیں رہتا. لیکن اگر ایک چابی کئی تالوں کو کھول دے تو اس چابی کی قیمت بڑھ جاتی ہے. پھر اس کو کی نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو ماسٹر کی کہا جاتا ہے. تو ہمارے یہاں مرد چابی کی طرح ہے جو کئی تالے کھول لیتا ہے, اور عورت تالے کی طرح ہے جو ایک ہی چابی سے کھلتی ہے, کئی چابیوں سے نہیں کھلا. یہ ہمارے یہاں تصور, کیونکہ ہماری عورت بہت مقدس ہے. تو بات چل رہی تھی زنا پر, اس کو جلدی پڑھوں چونکہ حضرت جیسی تشریف لائیں گے. عنوان اتنا نازک ہے میں وہی ختم کر دوں گا, حضرت کے سامنے نہیں کہہ سکوں گا. بات سنیں, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کو جہنم کے اندر منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے گا, اور پھر حضرت زانیوں کو جہنم کے اندر منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے گا, اور پھر حضرت مالک ان کو آگ کی قمیص پہنائیں گے. آگ کی قمیص, جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص حضرت مالک زانیوں کو پہنائیں گے جو داروغہ ہے جہنم کے. اور اونچے اور مضبوط پہاڑ پر اگر اس قمیص کو رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی جل کر ریزہ ریزہ ہو جائے. ایسی قمیص جو پہاڑ کو جلا کے خاکستر کر دے, جو پہاڑ میں آگ لگا دے, سرما بنا دے, وہ آگ کی قمیص قیامت کے دن جہنمیوں کو پہنائی جائے گی. اللہ اکبر. اور پھر حضرت مالک فرمائیں گے اے آگ کے فرشتوں, ان زانیوں کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں پھیر دو. ان زانیوں کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں پھیر دو, کیونکہ یہ اپنی آنکھوں سے حرام دیکھتے تھے. اب یہاں تھوڑا رک کر کے ایک بات عرض کروں. اس کا مطلب زانی زنا کی طرف اس وقت تک نہیں بڑھتا جب تک وہ حرام نہ دیکھے. جیسے کسی عورت کو دیکھا, اس کے حسن کو دیکھا, خوبصورتی کو دیکھا, یا پھر آج کے دور میں گندی فلمیں دیکھیں, انٹرنیٹ کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ کتنی تباہی مچا رہی ہے. لا الہ الا اللہ. 22-25 سال کی عمر میں پہنچ کر لڑکوں کو اور لڑکیوں کو جو باتیں نہیں پتا چلتی تھی, آج وہ 15-16 سال کی عمر میں وہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں, انہیں سب کچھ پتا ہے, وہ سب کچھ باتیں کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد دیکھ رہے ہیں. آپ کو بتاؤں
کیا کہیں، کیسے کہیں؟ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری۔ ہمارا پڑوس میں ایک ملک بنا کلمے کے نام پر، بڑا ناز ہے ان لوگوں کو۔ اور آپ سے کہتا ہوں، جب سروے کیا گیا کہ سب سے زیادہ گندی فلمیں کس ملک میں دیکھی جاتی ہے، تو جو ملک کو کلمے کے نام پہ بنائے اس ملک کا نام پہلے نمبر پہ آیا۔ امریکہ پہلے نمبر پہ نہیں تھا، برطانیہ پہلے نمبر پہ نہیں تھا، کلمے کے نام پہ بننے والا ملک پہلے نمبر پہ تھا جو سب سے زیادہ زنا کی گندی فلمیں دیکھتا ہے۔ انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کر لیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں مسلمان بھائیوں، سوچو تو صحیح، یہ گندگی جو آنکھ سے دیکھ رہے ہو، اللہ کے رسول فرما رہے آنکھوں میں جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی، اور کیا ملتا ہے؟ یہ جو انٹرنیٹ پر جو گندے مناظر اور گندگی دیکھتے ہو، ایک تو زنا کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نمبر 2 اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی جسم کے ساتھ کھیلنے کا جذبہ، جس کو اردو زبان میں مشت زنی کہتے ہیں۔ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہیں، اس لیے کہ شادی نہیں ہوئی، گندے مناظر دیکھ رہے ہیں، گندے مناظر دیکھ رہے ہیں تو مشت زنی کر رہے ہیں۔ اور مشت زنی کرنے کا حال کیا وہ آپ کو بتاؤں۔ 124 پاگلوں کا انٹرویو لیا گیا۔ کتنوں کا؟ 124 پاگلوں کا۔ 124 میں سے 24 لوگ جو پاگل ہوئے وہ مشت زنی کی وجہ سے۔ مشت زنی پاگل کرتا ہے، کمر میں درد، دن بھر سستی کا ہونا، چڑچڑا پن، آنکھیں بالکل سونی سونی ہو جانا، آنکھوں کے اندر پیلا پن آ جانا، چہروں کا غبار ختم ہو کر کے اندر دھس جانا، مردہ چلتا پھرتا مردہ بن جاتا ہے مشت زنی کرنے والا۔ علامہ عبدالعلی میٹی صدیقی رحمت اللہ علیہ مبلغ اسلام نے پوری کتاب لکھی ہے، اس پر اٹھا کر کے پڑھو۔ اپنی جوانی کی طاقت کو غسل خانوں میں ضائع مت کرو، بیت الخلاء میں ضائع مت کرو، انٹرنیٹ کی گندگی دیکھ دیکھ کر ضائع مت کرو۔ ایک تو یہ جسمانی فزیکلی نقصان ہے، کیا آنکھوں کا نور گیا، چہرہ بالکل اداس ہو گیا، کمر کا درد، جسم کے درد، سستی، کائلی، کوئی کام کرنے کو جی نہ چاہنا، چڑچڑا پن ہونا، تنہائی پسند کرنا، شادی کی بات آئے تو خودکشی کی دھمکی دینا، مر جانے کی دھمکی دینا، 5 سال بعد شادی کریں گے، 2 سال بعد شادی کریں گے، 10 سال بعد شادی کریں گے۔ یاد رکھنا یہ تو دنیاوی نقصانات ہے۔ اللہ اکبر، جن کو یہ گندی عادت پڑ جاتی ہے پہلی دوسری مرتبہ میں تو بہت لطف لوگ پاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا گناہ میں لذت تو ہے لیکن نقصان کتنا بڑا ہے۔ شیطان تنہائیوں میں تم پر غالب آتا ہے، لیکن اپنی قوم کے جوانوں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، جب کسی کو یہ گناہ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے وہ بیوی کے قابل نہیں رہ جاتا، وہ مرد ہو کر مرد نہیں رہ جاتا، وہ لوگوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں رہ جاتا، وہ لوگوں کے درمیان عزت کے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں رہ جاتا، وہ شرمیلی نگاہوں والا ہو جاتا ہے، چہرہ جھکانے والا ہو جاتا ہے، نگاہ چرانے والا ہو جاتا ہے، پتا کھڑکے تو بھی اس کے دل کے اندر جو ہے وہ وحشت پیدا ہوتی ہے۔ میرے عزیز، تو کوئی بزدل قوم کا انسان نہیں ہے، میرے نوجوان، تو وہ ہے جن جوانوں نے اندلس کے ساحل پر دین کے لیے کشتیاں جلائی تھی، تو ان جوانوں کی وراثت میں ہے، تو ان کے وارثوں میں ہے، جس نے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا، تو ان جوانوں کا وارث ہے جس نے سندھ کے ساحل پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا، تو ان جوانوں کے وارثوں میں ہے۔ نادانی نہ کرو، بزدل نہ بنو۔ مشت زنی کرنے والوں کو تنہائی میں ڈر لگتا ہے، اگر تیزی سے ہوا چلے وہ بھی گھبرا جاتے ہیں، اختلاج قلب یعنی دل کی دھڑکن ان کی تیز ہو جاتی ہے، ام الامراض کا وہ شکار ہو جاتے ہیں، بیماریوں کی آماج گاہ بن جاتے ہیں۔ یہ تو دنیاوی نقصانات ہے، اور بستر میں چھپ چھپ کے روتے ہیں، لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ اللہ اکبر، زنا سے جتنا نقصان ہے اس سے زیادہ فزیکلی طور پر مشت زنی سے نقصان ہے، یعنی اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے عضو کو رگڑ رگڑ کر کے اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے حدیث
حدیث پاک میں اللہ اکبر اس کے عذاب کے متعلق سننے اللہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں ایک پوری قوم کو اللہ نے زمین کے اندر دھسا دیا جو قوم مشت زنی کرتی تھی. یعنی یہ جو آپ انٹرنیٹ پر نابالغ محققین کو سنتے ہیں نا, ایسا کر سکتے ویسا کر سکتے, یہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا لے نابالغ محققین. ہم لوگ کسی نابالغ محقق کے قائل نہیں ہے. ہمارے یہاں محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی تحقیق موجود ہے, علامہ ابن الجوزی کی تحقیق موجود ہے, امام اعظم کی تحقیق موجود ہے, امام شافعی کی تحقیق موجود ہے, امام مالک کی تحقیق موجود ہے, حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل کی تحقیق موجود ہے, غوث اعظم کی تحقیق موجود ہے. اور ہمارے یہاں 14ویں صدی میں امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا کی تحقیقات موجود ہے, ہمارے بزرگوں کی تحقیقات موجود ہے. آج لوگ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آتے ہیں اور آنے کے بعد ناجائز چیزوں کو گھما پھرا کر کے اپنی طبیعت کے مطابق نوجوانوں کو اپنے فرقے سے جوڑنے کے لیے اور ان کو متاثر کرنے کے لیے, ان کو سہولت دینے کے چکر میں, ان کو گمراہی کے جب وہ اندھیرے میں ڈھکیلنے کی کوشش کرتے. سن لو, صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایک قوم کو صرف اس لیے زمین میں دھسا دیا گیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے مشت زنی کرتی تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ حاملہ ہوں گے, حاملہ یعنی ہاتھوں پر حمل کا اثر ہوگا. استغفر اللہ, اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں حضور ہاتھوں پہ حمل ہو, ہاتھوں پہ حمل کا اثر ہوگا. آقا فرماتے ہیں حضور کس کے؟ فرمایا جو اپنے ہاتھوں سے اپنے عضو کو, شرم کو رگڑتے ہوں گے اور رگڑ کر کے اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہوں گے. جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے, حاملہ. اور پھر ایک روایت ہے قیامت کے دن جب ایک بندے کو لایا جائے گا تو اس حال میں وہ آئے گا. سن لیں اے میری قوم کے جوانوں, خدا کے لیے اپنے آپ پہ رحم کرو, دنیا اور آخرت کو تباہ نہ کرو, برباد نہ کرو. تم اپنی قوم کا بڑا قیمتی سرمایہ ہو. تمہارے درمیان ننگی فلمیں لا کر, تمہارے درمیان گندی فلمیں لا کر, تمہارے درمیان گندے مناظر لا کر تمہیں تباہ کیا جا رہا ہے, تمہیں برباد کیا جا رہا ہے. خدا کے لیے تم بربادی کے چکر میں نہ آؤ, اپنی نگاہوں میں تقدس پیدا کرو. آؤ آؤ, ایک شخص کو میدان محشر میں لایا جائے گا اور اس حالت میں لایا جائے گا. جب وہ آئے گا تو اس وقت اس کے پاس کٹے ہوئے سر کے یعنی بغیر سر کے ہزاروں بچے ہوں گے اور کٹے ہوئے سر کے بچے کہیں گے انصاف انصاف انصاف, آج عدل کا دن ہے, آج انصاف کا دن ہے. قدرت کا منادی کہے گا کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کٹے ہوئے بچے جو بغیر سر کے بچے ہوں گے کہیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ہمیں نالیوں میں بہا دیا تھا, جس نے ہمیں غسل خانوں میں بہا دیا تھا. یعنی اپنی شرم کی جگہ کو مل مل کے اس نے اپنی جوانی کو, اپنے مادے کو جو ہے وہ ضائع کر دیا تھا. اسی کے اندر ہم موجود تھے, اس لیے کہ ایک قطرے کے اندر لاکھوں بچوں کی پیدائش کی صلاحیت ہوتی ہے. تو جس نے قطرہ ضائع کیا اسے لاکھوں بچوں کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے. اللہ اکبر. آپ غور کریں, اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہے, قوت ہے. جب اللہ نے حلال ذرائع پیدا کیے ہیں تو کیوں حرام کے اندر ڈوبے ہو, کیوں گندی فلمیں دیکھتے ہو, کیوں انٹرنیٹ کی نوستوں میں ملوث ہو؟ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نکلنا چاہتے ہیں, نکل نہیں پا رہے ہیں. بس ایک بات آپ سے کہتا ہوں, ہر گناہ سے نکلنے کا, بچنے کا سب سے خوبصورت ذریعہ یہ ہے جب بھی گناہ کرنے کو طبیعت چاہے تو یہ تصور کرنا اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. نادان, ارے جب عبادت کرتے وقت یہ تصور رکھنے کا حکم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہ کرنے کو جب دل چاہے تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. میرے آقا سے پوچھا گیا احسان کیا ہے تو آقا علیہ السلام نے یہی تو فرمایا تھا انت عبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنه یراک, کہ جب تو عبادت کرتے شان سے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ تصور نہیں کر سکتا تو یہ سوچ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے. جب عبادت کے وقت یہ تصور کرنے کا حکم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو تنہائیوں کے اندر جب جوانی ضائع کرنے کا من چاہے, جب گندی فلمیں دیکھنے کا من چاہے, جب زنا کے اڈوں پہ جانے کا من چاہے, جب جوا کے اڈوں پہ جانے کا من چاہے, جب کسی کے حسن سے لطف اندوز ہونے کا من چاہے, اس وقت تصور کرنا اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اور امام المتکلمین علامہ نقی علی خان تفسیر علم
अलैहिस्सलाम एक हदीस लिखते हैं अपनी किताब के अंदर कि जो बंदा किसी ऐसे मंजर को जिसको अल्लाह ने देखने से मना किया है, उस मंजर को देखने से निगाहें रोक ले इस तसव्वुर के साथ कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह उसी वक्त उसको जन्नते नईम में बेहिसाब दाखिल करने का वादा फरमा लेता है, जन्नते नईम में उसका दाखिला लिख देता है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, ये गुनाह बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक बात कहता हूं, अगर तौबा करोगे ना, तौबा करोगे तो इंशाअल्लाह ये बीमारी का हल भी अल्लाह अता कर देगा अल्लाह ताला। एक नौजवान के वालिद, मैं अपनी बात पे नहीं, अल्लाह उसके रसूल पे यकीन करके, एक नौजवान के वालिद मेरे पास, उन्होंने कहा बेटे की मंगनी हो चुकी और मंगनी हो गई और वो अब शादी के लिए ना बोलता, आप अगर कहेंगे तो मान जाएगा। मंगनी उन्हें वक्त गुजरा, अब शादी नहीं करता हूं, बहुत बेइज्जती होगी मेरी बिरादरी में। मैंने उसको बुलाया, मैं कहा तू शादी, उसने कहा मैं नहीं कर सकता। मसला क्या मुझे बता। उसने बताया कि मेरे दोस्त को एड्स हो गया, वो मर गया, फला फला नाम भी बताया। कहा बिल्कुल मर गया। बोले जितनी बार उसने बदकारी की, ज़िना की, उतनी बार मैंने भी की, एक दिन में 2-2, 3-3 बार गए बदकारी की। अब मैं सोचता हूं कि शादी करूंगा तो मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जब मेरे दोस्त जितना मैंने भी किया तो मुझे एड्स तो हो गए। मैंने कहा तू शादी की तारीख के लिए हाँ कर, मैं गारंटी देता हूं तुझे एड्स नहीं होगा। शर्त तो सिर्फ एक है, तू सच्ची तौबा कर, इसके बाद मत जाना। अगर अल्लाह ना करे तुझे एड्स होगा ना, तो तू मेरा दामन पकड़ना, मैं मौजूद हूं, जो चाहे फिर तू मुझे सजा दिलवा देना, दे देना, नहीं होगा शादी के लिए हाँ कर। इत्तेफाक से उन दिनों काफिला अजमेर शरीफ जा रहा था, मैं उसको साथ लेके गरीब नवाज की चौखट पे उसको तौबा करें। उसने कहा लेकिन आप मेरा नाम कहीं नहीं लेंगे। मैंने आज तक कहीं उसका नाम नहीं, ना दोस्तों को बताया, यारों को बताया, घर वालों किसी को नहीं बताया। वो जानता है, मैं जानता हूं। आपको पता है उसने तौबा की। मुझे यकीन है जो सच्ची तौबा करता है, जमीन इंसान के गुनाह की गवाह होती है, लेकिन जब इंसान तौबा करता है तो अल्लाह जमीन को भी भुला देता है कि उसके ऊपर गुनाह हुआ। फरिश्ते गवाह होते हैं, अल्लाह फरिश्तों की फेरिस्त से भी वो गुनाह निकलवा देता है कि इसने गुनाह किया। आज़ा गवाह होते हैं, आज़ा को भी भुला देता है कि गुनाह किया है। बल्कि सच्ची तौबा की बरकत तो ये है, इंसानों में भी अगर कोई उसका गुनाह देख ले और वो सच्ची तौबा कर ले तो वो इंसान भी उसके गुनाह भूल जाए। सच्ची तौबा करके, सच्ची तौबा हर गुनाह का इलाज है, हर गुनाह का हर सच्ची तौबा। आपको कोई बीमारी लग गई, लगने का डर है, सच्ची तौबा का। लेकिन सच्ची तौबा का मतलब बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बकरी के थन से जब दूध निकलता है तो जिस सुराख से दूध निकलता है दोबारा उसी सुराख से थन में दूध वापस नहीं जाता। जब कोई ऐसी तौबा करे, ऐसी तौबा, ऐसी वाली तौबा कि फिर उसकी तरफ नहीं जाना, कोई अल्लाह की कसम दे, माँ की कसम दे, बीवी की कसम दे, बच्चे की कसम दे, कुरान की कसम दे, और कोई कसम दे कि गुनाह की तरफ ले जाए, किसी कसम पे मत जाना गुनाह की तरफ। इसलिए कि गुनाह के लिए कौन सी कसम। अगर कोई कहता है ना अल्लाह की कसम से ना करते पे चल नहीं जाना। आजकल ये भी होता है, लड़के लड़कों में दोस्ती हो गई कि मुझे तेरे से बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह की कसम मेरे साथ बदकारी कर, नहीं करना। लोग उस कसम पर जज्बाती हो जाते, भाई अल्लाह की कसम दी अब मैं क्या करूं, नहीं करना। किसी लड़की से दोस्ती है, उसने कहा अल्लाह की कसम तू मेरे साथ ऐसा कर, नहीं करना। इसलिए कि गुनाह के मामले में कोई कसम नहीं है, और अगर कोई अल्लाह और कुरान की कसम दे के गुनाह करवाता है, आपको नहीं करना। गुनहगार वही होगा जो कसम दे रहा है। आप कसम न लो, आप पर कोई गुनाह नहीं है। ये उलमाए किराम मौजूद है, आप देखें। गुनाह पर कोई कसम नहीं खाई जा सकती, गुनाह पे कोई कसम नहीं उठाई जा सकती। और माज़अल्लाह अगर कोई गुनाह करवाने के लिए कसम देता है तो उसकी कसम को ना मानो, उसकी कसम का कोई एतबार नहीं है। मेरी गुजारिश है, तौबा हल है हर गुनाह का। बीमारी का डर है, सच्ची तौबा करो। कैसे कैसे लोगों ने तौबा की, अल्लाह ने उनकी तौबा की लाज रखी। और अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाह से बढ़कर कौन मेहरबान है मेरे भाई। हमने वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, तूने अपनी अल्लाह की वो कदर नहीं की जैसा कि कदर करने का हक था।
جس نے تجھے بلایا چمکار کے تو سب کی طرف آیا میرے بھائی، لیکن اللہ تجھے بلا رہا ہے ففروا الی اللہ، کہاں جا رہا ہے؟ دوڑو اللہ کی طرف، اللہ تجھے بلا رہا ہے۔ کیا بلا رہا ہے؟ ارے اس کی تو شان یہ ہے جب رات کا آخری پہر آتا ہے تو وہ اپنی رحمت والی چادر تان کر کہتا ہے رات کے پاپیوں صبح ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں، اور جب شام ہوتی ہے تو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اپنی رحمت والی چادر تان کے کہتا ہے دن کے پاپیوں شام ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ ہے کوئی ایسا؟ اللہ کہتا ہے جب کوئی میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، توبہ کرو، بدلو، نئی زندگی کا آغاز کرو۔